أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی۔ ہم نے اس کے اب تک 95 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم 96 پارٹ کریں گے۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے کیا تھا دا سریات، دا ایکسپیڈیشنز، غزوہ خندق سے لے کر جو بیچ کا ٹائم تھا بٹوین صلح حدیبیہ اینڈ غزوہ خندق، اس کے بیچ میں جو چھوٹے موٹے حادثات ہوئے، سریات ہوئے، جو ایکسپیڈیشنز تھیں، جو واقعات تھے، وہ ہم نے کور کیے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ 14 سریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق اور حدیبیہ کے بیچ میں بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے 2 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا۔ اب ہم آج جو کرنے والے ہیں اٹس دا واقعہ حدیبیہ۔ میں واقعہ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ واقعات ان دا اسلامک ہسٹری آفٹر دا غزوات، اینڈ اٹ از دیٹ از وائی پلیسڈ ایز اے غزوہ۔ I'll come to that۔ یہ واقعہ جو ہے اٹس آلسو اے ٹرننگ پوائنٹ، اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار دا اسلامک امہ اور دا مسلمز ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ اٹ بیکیم دا پریکرسر فار دا فتح مکہ۔ تو یہ ایک جو واقعہ تھا حدیبیہ کا، یہ وجہ بن گئی مکہ کو فتح کرنے کا، ایک راستہ بنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتا ہے۔ سورہ فتح کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں فتح مکہ کی وجہ سے یہ سورہ فتح آئی تھی، مگر سورہ فتح جو ہے وہ حدیبیہ کے لیے آئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا انا فتحنا فتحا مبینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کلیئر وکٹری لکھ دی ہے، ہو کے رہے گی۔ It was not about Fatah Makkah, it was about Hudaybiyah being the road to Fatah Makkah. ٹھیک ہے۔ This was the reason for the Fatah Makkah. And subhanallah, this treaty is very important for us, especially آج کل کے لیے۔ کیسے ہم اس کو آج کل اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس ٹریٹی میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے موقع پر آپ کو لگتا ہے، اسپیشلی اگر آپ ایک نان مسلم کنٹری میں ٹریپڈ ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو رولز ہیں یہاں کے وہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور not only they are not favorable to us but also it is نقصان دہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا رائٹ نہیں مل رہا۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک مسلم کنٹری میں ہوں، کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہم آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اور اکثر آج کل کے دور میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی اس طرح کے سوال پوچھے ہیں کہ ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں، ہم کر کیوں نہیں کچھ رہے؟ بیکاز دیر آر پولیٹیکل بائنڈنگس، دیر آر پولیٹیکل معاہدات، ٹریٹیز بٹوین کنٹریز، کہ کس معاملے میں وہ بول سکتے ہیں، کس معاملے میں وہ نہیں دخل اندازی کر سکتے، کتنی چلے گی کتنی نہیں چلے گی۔ تو جب ہم کو یہ پتا ہے کہ ہماری ایک باؤنڈری انہوں نے فکس کری ہوئی ہے جو ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے، جہاں ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ٹریٹی ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس سے آج سبق لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے جب ہمارے سامنے ایسے موقع آئیں، جب ہمیں لگے کہ اس ملک کا قانون یا جہاں ہم رہتے ہیں اس کا قانون کچھ نہیں کر رہا، یا ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں کر رہا، یا جیسا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف لڑنا چاہیے، یا ہمیں سازشیں کرنی چاہیے،
یا صرف اللہ سے دعا اور اس پر توکل کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو معاہدہ حدیبیہ آپ کو سب سکھائے گا آج، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ادھر کیا بتانا چاہتا ہے اس پرٹیکولر واقعے سے؟ ہم کو اللہ پر پورا توکل اگینسٹ دی اوپریسرز، جو اوپریس کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ اسپیشلی وین وین وی ہیو ٹو رسپونڈ، جب لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نا ہم رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں، وین وی شوڈ جسٹ سٹ اینڈ پرے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں سبحان اللہ دیر از ٹائم ٹو سٹ اینڈ اینڈ پرے اینڈ ڈو نتھنگ، اینڈ دیر از اے ٹائم ٹو رسپونڈ اینڈ گیو اے conflicting reply. تو دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ، اینڈ ہو ول ڈیسائڈ دس ٹائم؟ یہ نہیں کہ میں اور آپ مل کر ایک جماعت کھڑی کر لیں اور ہم شروع کر دیں کوئی اپنی مہم، نہیں. The scholars, the authorities will decide. They will guide. And in case you think that their guidance is not to your taste or your requirement, then you just pray. ٹھیک ہے؟ You just pray. This is the two things this particular incident is going to teach us. Just 1 second, please. Inshallah. Okay. So now we start with the Sulh Hudaybiyah. Why is it called Sulh Hudaybiyah? Because صلح ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ صلح is translated in English as treaty، ٹھیک ہے؟ تو یہ صلح حدیبیہ ہے، یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا صلح کا، ٹھیک ہے، کہ کوئی جھگڑا جنگ نہیں ہوگی. لیکن صحابہ اس کو صلح حدیبیہ نہیں کہتے تھے، یہ تو ہم کہتے ہیں. تو صحابہ اس واقعے کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے غزوۃ الحدیبیہ. It was called the غزوہ not صلح. They used to call it غزوہ حدیبیہ. کیوں؟ غزوہ تو نہیں ہوئی تھی، تو وہ کیوں اس کو غزوۃ الحدیبیہ کہتے ہیں؟ ایک صحابی اپنی غزوات گنوا رہے تھے کہ میں نے 7 غزوات میں حصہ لیا، اور جب وہ غزوات گنوا رہے تھے انہوں نے بدر سے شروع کیا کیونکہ وہ پہلی تھی. انہوں نے کہا بدر، احد، خندق، ذات الرقاع، جو بھی، آخر میں انہوں نے کہا ان غزوۃ الحدیبیہ. تو سبحان اللہ، صحابہ اسے غزوۃ الحدیبیہ کہا کرتے تھے، بعد کے لوگ اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غزوۃ الحدیبیہ کیوں کہتے تھے صحابہ؟ کیونکہ جنگ تو نہیں ہوئی، لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن ایکچولی ہونے والی تھی، کیونکہ صحابہ نے اپنی کمر باندھ لی تھی. انہوں نے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ غزوہ کریں گے، ہم لڑیں گے. We will not let go. We are not going to surrender. We are not going to bow down. They had to bow down because Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said so. But they were prepared to go for it because they thought it's their right to ask for going to Umrah. ٹھیک ہے؟ تو ان کی کنوکشن تھی to fight, but it didn't happen. But it was almost like a ghazwa because everybody was there ready to, give back. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹائڈ چینج کر دیا تو سب کچھ چینج ہو گیا. But they still say غزوۃ الحدیبیہ because they were cornered at a very wrong, position, wrong circumstances. So they think they would have fought for it. But Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم decided otherwise. ٹھیک ہے. کب ہوئی تھی غزوۃ الحدیبیہ اور یا صلح حدیبیہ؟ بیسکلی ان دا 6th ہجری. اب آپ کو پتہ ہے ہم 6th ہجری تک آ چکے ہیں اپنے اس میں سیرہ میں، ٹھیک ہے؟ تو 6th ہجری ہے یہ.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और उन्होंने ख्वाब ये देखा कि मैंने एहराम पहना है। अब ख्वाब, किसी के भी ख्वाब टुकड़े टुकड़े आते हैं, देन यू हैव टू जोड़ो इट कि क्या हुआ होगा या क्या इसका मतलब होगा। उन्होंने देखा कि मैंने एहराम पहना है, फिर उन्होंने देखा कि मैं हरम में हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, फिर उन्होंने देखा मैं शेव कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा दिस इंडिकेट्स कि मैं उम्रा पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने एहराम भी पहना है, मैं तवाफ भी कर रहा हूँ, और फिर मैंने हजामत भी करा ली। इसका मतलब ये तीन चीजें होने वाली हैं। तो उन्होंने इस बात को सोचा, लेकिन उन्होंने ख्वाब कब देखा और निकलने की तैयारी कब की, इसका नहीं पता कि उन्होंने कितने दिन इंतजार किया कि जुल्क़दा आ जाए तो फिर निकलूंगा। इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे भी एक प्लान और एजेंडा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में, आई थिंक सूरह तौबा में, अल्लाह ताला बताता है कि उसने 4 महीने हराम बना दिए हैं। ठीक है, 4 महीने हराम हैं जिसमें झगड़ा करना, लड़ाई करना, गुनाह करना, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अरबों में कल्चर था, और ये कल्चर कहाँ से आया? दिस इज कॉल्ड द इब्राहिमी कल्चर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको इन महीनों के बारे में बता दिया था कि ये 4 महीने हराम के महीने हैं। इन 4 महीनों में जंग, लड़ाई, बदला कुछ नहीं करना। और उन 4 महीनों में अगर किसी एक आदमी का बाप का कातिल भी आपको मिले हरम में, तो आप उसको छुएंगे भी नहीं, क्योंकि हराम महीना है। तो आप उसमें उसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन महीनों में लड़ना मना था। और अल्लाह ताला ने इस तरह से 12 महीने में से 4 महीने हराम रख दिए, ताकि एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ अ ईयर यू कीप अवे फ्रॉम एनीथिंग विच इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व ताला, या आप गलत काम करें और लड़ाई झगड़े ना करें। इसलिए अल्लाह ताला ने क्वार्टर ऑफ द ईयर हटा दिया कि उसमें तुम नहीं लड़ सकते। ठीक है, और अगर कोई जरूरत है लड़ने की, कोई सही बात पर लड़ना है, तो फिर अदर मंथ्स, ताकि देर आर सर्टन मंथ्स ऑफ पीस, काम, नो फाइटिंग, नो टेकिंग रिवेंज, नथिंग। तो अब ये आप देखें कि ये हराम महीने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो विच आर द 4 हराम मंथ्स। ओके, सो आई विल टेल यू टुडे। इट इज जुल कदा, जुल हिज्जा, मुहर्रम एंड रजब। Lots of people think it's also Ramadan. No, these are the 4 months. Okay, Zulqada, Zulhijjah, Muharram and Rajab. ये 4 महीनों के लिए मना है इसमें फाइटिंग या कुछ भी करना। ठीक है, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम waited for first of Zulqada to arrive. बिफोर दैट ही अनाउंस टू एवरीबडी, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है और मैं ऐसे जाना चाहता हूं, तो जो जो मेरे साथ जा सकता है उम्रा पे चले, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है और मैंने देखा है कि मैं एहराम में हूं, मैं काबे में हूं, मैं हजामत करा रहा हूं, तो हम डेफिनेटली उम्रा करेंगे। और जो जो उम्रा कर सकता हो सब आ जाए मेरे साथ। ठीक है, तो सहाबा ऑफ कोर्स देवर। आप 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करें कि ये 6 हिजरी है। हिजरत कब हुई है? तो वहां से हमने शुरू किया, देर इज नो जीरो, तो इट्स फर्स्ट ईयर काउंट होता है। 6 साल हो गए। मुहाजिरीन जो आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके, उनको 6 साल हो गए अपने घर गए हुए। उस जमाने में तो टीवी, इंटरनेट, फोन, खबरें कुछ नहीं था ना। लोगों ने तो देखा भी नहीं कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे, हमारे घर वाले किस हालत में होंगे, कुछ नहीं पता, कोई खबर नहीं। सिर्फ मुंह की न्यूज़ मिलती थी कि हम देख कर आए, वो ठीक है, और दैट्स अबाउट इट। देयर वाज नो पीपल गोइंग एंड कमिंग ऑल्सो, नथिंग। तो कोई खबर नहीं थी। उनका तो एक्साइटमेंट के मारे बुरा हाल था। कुछ नर्वस भी थे, एंक्शस भी थे, एक्साइटेड भी थे, स्पेशली दो महाजिरीन सहाबा थे, क्योंकि दे आर गोइंग होम एंड दे विल गेट टू सी देयर फैमिलीज। और अंसार और बाकी सहाबा बहुत खुश थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम उम्रा करेंगे। ठीक है ना, पहली बार इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट के बाद दे आर स्टेपिंग आउट टू द लैंड। ओके,
which جن کے ساتھ ان کی اب تک لڑائی ہوتی رہی ہے, ٹو گو اینڈ ڈو عمرہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ایکسائٹڈ تو ہیں, نروس بھی ہیں, کیونکہ دے آر گوئنگ ٹو فیس سارٹ آف دی enemy لینڈ, اوکے, ایز سچ. اور پتہ نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہے نا, کیونکہ یو کان ٹرسٹ قریش. پر ایک ٹرسٹ تھا نا کہ ان کا ٹریڈیشن ہے, دے فالو دا ابراہیمک لا. اوکے, عربیہ میں سب جگہ ابراہیمک لا چلتا تھا کہ یہ 4 مہینوں میں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا, کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا, کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو پوسٹ پون اٹ فار آفٹر 4 months. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بہت اسٹریٹجیکلی فرسٹ ذوالقعدہ چنا, کیونکہ انہوں نے سوچا جانا اور وہاں عمرہ کرنا, پھر وہاں کچھ دن رہ کر واپس آنا 1 مہینے کا کام ہے. کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہفتہ 9 دن لگتے تھے پہنچنے کے لیے مدینہ سے مکہ, اور ایسا ہی ٹائم لگے گا واپس آنے کے لیے. تو آپ 2 سے 3 ہفتے تو اس میں نکال لیں, اگر ہفتہ 10 دن وہ وہاں رہیں گے تو اتنا تو ٹائم چاہیے. تو اب انہوں نے سوچا اگر 1 مہینہ لگے گا تو ایسا جائیں کہ ذوالقعدہ, پہلی ذوالقعدہ کو نکلیں, تاکہ ہم حرام مہینوں میں ہی ٹریول کر رہے ہیں, اور اگر وہاں کہیں ایکسٹینشن لے بندہ ایکسٹرا رہ گیا جو بھی, تو ذوالحجہ بھی اٹس اے حرام منتھ, محرم بھی حرام منتھ ہے. ٹھیک ہے, رجب تو پھر ڈسٹنس کے بعد آتا ہے نا, وہ ایگزیکٹلی اس کے بعد نہیں آتا ہے, تو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے حرام کا. ٹھیک ہے, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ میں حرام منتھ میں جاؤں, احرام میں جاؤں اور حرم کو جاؤں. تو اٹس اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو دا enemy اور ٹو دی عربیہ کہ میں کسی غلط مقصد اور ایجنڈا سے گھر سے نہیں نکل رہا. اگر میں اتنے لوگ لے کے اپنے ساتھ نکل رہا ہوں تو ہم سب احرام میں ہیں, اور منتھ از ذوالقعدہ, حرام کا مہینہ ہے, اور ہم سب جا رہے ہیں حرم ایک عمرہ کے لیے. تو ہم کسی لڑائی کے مقصد سے, کسی نیگیٹو ایجنڈا سے ہم نہیں نکلے ہیں. تو یہ اٹس بائی اٹ سیلف, دا ہول تھنگ واز بائی اٹ سیلف اے میسج ٹو دا Quraysh especially and to Arabia that they are going for a peaceful trip and for a pilgrimage. ٹھیک ہے, اچھا. تبھی تو جب صلح حدیبیہ کے وقت خیر I'll come to this انشاءاللہ when it comes, that point comes, کہ کیسے وہ نہیں, میں آپ کو تبھی بتاؤں گی جب یہ آئے گا. بٹ عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیلنجنگلی کہا تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو خواب آیا کہ آپ احرام میں ہیں اور آپ حرم میں طواف کر رہے ہیں اور پھر آپ حجامت بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے نہیں کہا کہ آپ کو یہ خواب آیا اور اس خواب کی آپ نے کہا تعبیر یہی ہے کہ ہم عمرہ پہ جائیں گے. ہم آپ کے اس خواب کو اور اس بات کو ٹرسٹ کر کے ہم سب آپ کے ساتھ عمرہ کی سوچ سے آئے, عمرہ کی نیت سے آئے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ نہیں ہوگا آج. تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا کہ میں نے یہ خواب نہیں دیکھا, میں نے کب کہا کہ میں نے نہیں کہا کہ ایسا ہوگا, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا اسی سال ہوگا. تو sometimes you see a dream and you see a dream like this, you try to do that because you don't know when it is written. If it is going to be stopped, then it's from Allah, and when Allah will open the doors we will do it, but we will do it. خواب دیکھا ہے تو ہوگا, صبر کرو. یہ تو نہیں کہا خواب میں کہ اس دفعہ ہوگا, ہم نے اس دفعہ سوچ کے نکل آئے, پر اللہ کو اس دفعہ نہیں کرانا ہے. There is a wisdom behind it. ٹھیک ہے, تو کئی چیزیں ہم سوچتے ہیں کرنے کا, اور جب نہیں ہوتی ہیں تو there is a wisdom behind it, اور ہمیں اس wisdom پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جتنے جی مسلمان تھے, آپ دیکھتے ہیں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے. غزوہ بدر ہو گئی, غزوہ احد ہو گئی, غزوہ خندق ہو گئی, سریات ہو گئیں, 14 سریات ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب ہم نکلے ہیں عمرہ کے لیے. تو کتنے لوگ نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جب انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ جتنے لوگ آ سکے ہو,
تو 1400 لوگ ان کے ساتھ نکلے عمرہ کرنے کے لیے، 1400، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ کہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ بدر میں تو پورے ملا کے، کل ملا کے 313 لوگ تھے، پھر احد میں جا کر ہزاروں کے نمبر میں آ گئے، اس کے بعد خندق میں جا کے کچھ ہزار کی، اب تو کئی ہزار ہو گئے۔ تو کین یو سی دیٹ دا ایکسپینشن آف دی اسلامک امہ از ٹیکنگ پلیس؟ تو اب جب انہوں نے بتایا کہ چلو، تو سب چل رہے ہیں، اور 1400 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ آل آف دیم، دے آر ناٹ آل آف دیم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں عمرہ پہ جا رہا ہوں اور جس جس کو چلنا ہے وہ میرے ساتھ چلے، تو ظاہر ہے مہاجرین تو سب کے سب جانا چاہیں گے، دے وانٹ ٹو گو بیک ہوم، ان کے لیے تو ان کا ہوم کالنگ تھی۔ انصار were waiting for this chance that they would go and do عمرہ with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو they were very eager۔ جو آس پاس کے اعراب تھے نا، اعراب یعنی جو بدو ایریاز اور قبیلے تھے آس پاس کے، ان کو جب بتایا تو ان اعراب کا جواب یہ تھا کہ ہمارے کام ہیں، بزنسز ہیں، بیوی بچے ہیں، ہم نہیں چل سکیں گے، آپ جائیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سمجھ لیا کہ شاید ان کی کوئی مجبوری ہے، اور مجبوری، اب جنگ پہ تو نہیں جا رہے تھے نا، عمرہ پہ ہی جا رہے تھے، تو مگر اٹس این اپرچونٹی، آپ اپنے لیڈر کے ساتھ جا کے عمرہ کریں۔ انہوں نے کال کیا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، جس جس کو چلنا ہے، اور جو جو چل سکتا ہے چلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آراب کیوں نہیں گئے، اور یہ انہوں نے کیوں یہ کہا کہ ہمارے بیوی بچے ہیں اور ہمارا کام ہے تو ہم نہیں چل سکتے، ہم پھر کبھی کر لیں گے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا، دی آراب، آؤٹ، جو جتنے یہ قبیلے تھے بدوؤں کے آس پاس، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آدمی ابھی جنگیں ختم کر کے ہٹا ہے، اور اسی جن کے ساتھ اس نے جنگیں کی ہیں اب تک، اسی کے گھر جا رہا ہے پلگرمج کرنے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس لائک گوئنگ ان ٹو دا لائنز ماؤتھ، یہ خود تو مر جائے گا، اس کے ساتھ صحابہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی بلا وجہ مارے جائیں گے، تو ہم ایکسکیوز دے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے تو بچنا نہیں ہے، اس کو تو وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، تو اس لیے ہم نہیں جاتے اس کے ساتھ۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فتح میں آیا نمبر 10 آنورڈز، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سوچتے تھے کہ وہ بچے گا نہیں، اس لیے تم نے اپنے بہانے بنا دیے، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وکٹری دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1400 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ذوالحجہ، فرسٹ ذوالقدہ، and it was a day of Monday. They left Medina for احرام پہن کر they left Medina for this عمرہ، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ عمرہ پہ نکلے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ they did not go prepared for any they did not carry weapons، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ویپنز نہیں تھے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نو they were armed۔ تو اب اس کو کس طرح سے ہم ایک جگہ کریں اس بات کو، کیونکہ دیکھیں they did not wear the armors, they can't, they are in ihram, they cannot carry weapons in them because they cannot carry any weapons when they are in ihram، کیونکہ جب آپ احرام میں ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ لے کے نہیں پھر سکتے، تو how do we combine this؟ تو کچھ علماء نے اس طرح اوپینین دیا ہے کہ they did not wear the weapons
لیکن انہوں نے اپنے جو بھی ان کی تلواریں تھیں یا تیر تھے، جو بھی ان کو ضرورت کی چیزیں تھیں، جو دیکھیں، تلواریں بھی تین طرح کی ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بس وہی جو آپ دیکھتے ہیں فوٹوز میں یا پکچرز میں، وہ بڑی سی تلوار ہوتی، ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ایک تلوار ہوتی ہے جانور پہ وار کرنے کے لیے، ایک قسم کی تلوار ہوتی ہے جو لڑائی کے یا جنگ کے کام آتی ہے، جو وہ صرف جنگ میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک تلوار ہوتی ہے جو یہ اپنے ڈیفenس کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ڈیفenس کے لیے رکھتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں تو وہ رکھے ہوں گے، اور وہ الگ سے رکھا ہوگا کسی ایک سواری پہ لگا دیا ہوگا کچھ جو ضرورت کا ہے، کیونکہ یو نیور نو، یو آر گوئنگ تھرو اے ڈیزرٹ، یو نیور نو واٹ یو گوئنگ ٹو فیس، سو یو مسٹ ہیو سم provision of safety, whatever safety and defense, and back of the mind they know they are going to the enemy land for that matter. ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جن کے ساتھ اب تک ان کی صرف جنگیں ہی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ایک بیک آف دا مائنڈ تھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے سورہ فتح میں ان اعراب کو کہ تم تو اللہ کے بارے میں اتنا نیچا اور چیپ سوچتے ہو کہ تم نے سوچا کہ میں نے اس کو یہ خواب دکھایا تاکہ وہ وہاں جا اور مارا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اور بات یہی ہے کہ آراب بیٹھ کر آپس میں بات کرتے تھے، یہ حدیث سے سنا رہی ہوں، قرآن تو آپ کو بتا دیا اس کو میں کیا لکھا تھا، حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آراب تھے یہ آپس میں بیٹھ کر یہ بات کیا کرتے تھے، یہ خود تو مرے گا اور ساتھ میں اپنے صحابہ کو بھی مارے گا، ہم بھی بلا وجہ اس کے ساتھ گئے تو سب مارے جائیں گے، تو اس کو جانے دو، اور یہ اگر ہم سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں چلتے ہو، ہم بہانہ بنا دیں گے کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، کام ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، اینڈ سو آن۔ اس پہ سے حدیث میں یہ ہے کہ اس ایک بات نے ان عراب کو، ان لوگوں کو جو عمرہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دیا کہ جو صحابہ حدیبیہ میں شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ بدر کے بعد ہے۔ دیکھیں، سارے صحابہ ایک لیول، ایک رینک کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا ڈفرینٹ رینک ہے اسلام میں، دے آر ناٹ آل سیم رینک صحابہ، ٹھیک ہے؟ کچھ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے رینکس دیے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ہیں، اوور اینڈ آن ٹاپ آف ایچ ادر۔ جیسے سب سے اعلیٰ درجے کے رینک ہے عشرہ مبشرہ کے، وہ 10 who were given the بشارہ in the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو 10 ہو گئے جن کی بشارت آ چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو رینک دیا ہے وہ بدریوں کو دیا ہے، ان کے لیے تو یہ ٹائٹل ہے کہ ہی از اے بدری، بس اس کے لیے اس کو معافی ہے، کیونکہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غزوہ بدر میں جو لوگوں نے حصہ لیا انہوں نے سر پہ اپنے کفن باندھا ہوا تھا۔ آپ خود سوچیں، اگر 300 لوگ ایک جنگ میں جا رہے ہیں اور نہتے ہیں آدھے سے زیادہ، جن کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی بڑا وہ نہیں ہے ایمیونیشن، اور سامنے آپ کے 1000 لوگ ہیں 3 گنا زیادہ آپ سے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک کو 3 سے لڑنا ہوگا، اور سوچنے کی بات ہے کتنے لڑ پائیں گے 3 سے؟ تو کس بھروسے پہ آپ جا رہے ہیں؟ کسی بھی بھروسے پہ نہیں، آپ پھر یہی سوچ کے جا رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی مارے جائیں گے، اس کے باوجود آپ جا رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ پہ ٹرسٹ کر کے کہ اگر مارے گئے تو پار شہادت ملے گی، بچ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ریوارڈز دے گا، کیونکہ ہم نے ایسی جنگ میں حصہ لیا جہاں پہ بچنے کے چانسز نل تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو درجہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے بدر میں حصہ لیا ہے تو ہی ہیز آلریڈی sort of given his life, your life is on stake and you've gone for it. Same thing with حدیبیہ۔ کیوں آراب نہیں گئے؟ یہی ڈر سے نا کہ ابھی تو جنگیں ختم ہوئی ہیں، ابھی سانس لیا نہیں ہے کہ یہ جا رہے ہیں وہاں پر
خاص ان کے منہ میں، تو ہم تو نہیں جائیں گے، یہ خود بھی مارا جائے گا، سب کو مروائے گا۔ تو آپ ایسے وقت میں جب ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کس بھروسے پر دے رہے ہیں؟ آپ کس بھروسے پہ نکلے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے اور مکے میں جا کر آپ عمرہ کریں گے اور آپ پہ کوئی بیچ میں حملہ نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ذوالقعدہ چوز کیا، کیونکہ مکے میں حرم میں جو حرم کے قانون ہے وہ تو اور ہیں، لیکن حرم کے باہر بھی قانون لاگو ہو جائے گا نا، دا مومنٹ حرام کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تو اس لیے انہوں نے سفر کی تاریخی حرام والے مہینوں کی رکھی۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ از دا فرسٹ لیول ہائی رینکنگ صحابہ، اس کے بعد ہیں بدری، جتنے بھی بدری ہیں دے آر دا سپیریئر ہائر رینکنگ صحابہ، اور بدر کے بعد از حدیبیہ۔ اینڈ دا ریزن از دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، جو آج یہاں اس پیکٹ پر، اس صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھا، دے آر دا موسٹ رائچیس، دا موسٹ پائس آف مائی امہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے نیک، سب سے اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ جو یہاں اس وقت موجود ہیں میرے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو وہ درجے مل گئے، تو جو لوگ نہیں گئے یہ بہانے بنا کر وہ اس درجے سے رہ گئے، ان کو یہ رینک نہیں مل سکا۔ ٹھیک ہے نا، تو بیعت الرضوان میں سارے صحابہ کو اپ گریڈ ملا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کچھ ایکسٹرا ایک لیپ لیتے ہیں نا، تو ایکسٹرا فیتھ کے ساتھ ہی لیتے ہیں نا۔ اگر آپ ایک ایکسٹرا جمپ لگا رہے ہیں دین کے معاملے میں، اور دوسروں کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بالکل مرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی توکل، آپ کی ایکسپیکٹیشن ود اللہ سبحانہ وتعالی از ڈفرینٹ، سو یو گو اہیڈ فار دیٹ۔ ٹھیک ہے، ناؤ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہاؤ دے ور equipped۔ کوئی احرام میں چاقو چھری لے کے تو جائے گا نہیں، تو انہوں نے اپنے جو بھی ان کے اوزار تھے وہ ایک جگہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ سب احرام میں تھے، تو اس کا مطلب دے ور، یو کین سے آرمڈ بٹ ناٹ آرمڈ، بیکاز کوئی آرمر نہیں پہنا ہوا تھا، کسی نے تلواریں نہیں لٹکائی ہوئی تھیں، کوئی تیار نہیں تھا کسی سے لڑنے یا جنگ کرنے کے لیے، پر انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اوزار اور کچھ یہ چیزیں رکھ دی ہوں گی، اس وجہ سے کہ جسٹ فار سیفٹی اینڈ سیکورٹی آن دا وے، دو دے نو دیٹ دے کی ناٹ یوز اٹ۔ ٹھیک ہے، اینڈ سبحان اللہ، اب تک دا ہسٹری آف عربیہ، آج تک اس ان دا ہسٹری آف عربیہ کسی نے کبھی بھی کسی کو، کسی بھی مسافر کو جو عمرہ کے لیے آنا چاہے منع نہیں کیا تھا۔ اوکے، کوئی عمرہ کے لیے احرام پہن کر اگر آ جائے تو وہ آ سکتا تھا، پھر چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی کو عمرہ پہ آنے کے لیے منع نہیں کیا۔ دس واز دا ہسٹری آف عربیہ، سو دس وڈ بی دا فرسٹ ٹائم they are going to refuse a bunch of people, a large group of people not to come to Haram. This would be the first incident. ٹھیک ہے، تو اب میں نے تو آپ کو بتا دیا نا that آپ احرام پہن کر حرم میں اگر آ گئے تو آپ کو اگر آپ کے باپ کا قاتل بھی نظر آئے گا تو آپ اس کو چھو نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ حرم میں ہے اور آپ احرام میں ہیں اور وہ بھی احرام میں ہے، بات ختم۔ تو یہ پروٹیکشن اور سیکیورٹی تھی ان سب چیزوں کی۔ ٹھیک ہے، مگر ان عربوں کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے بھی میں اکثر ان باتوں کو سوچتی تھی، لیکن کبھی موقع نہیں ملا، کوئی کانٹیکس نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتاتی، لیکن اب تو خیر اٹ از پارٹ آف دس کہ بات کیا ہے کہ جب بھی ان لوگوں کا دل چاہتا، عربوں کا، ٹھیک ہے، یہ مہینہ بدل لیتے تھے، دے یوزڈ ٹو سواپ دا مہینہ۔ اوکے،
آئی ریئلی مین اٹ کہ دے وڈ سواپ دا مہینہ. اب جیسے میں آپ کو ایسے صحیح سے اس کا ایگزامپل دوں کہ اب ان لوگوں کو کسی سے لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کریں؟ ذوالقعدہ ہے تو اب لڑائی نہیں کر سکتے، تو ایسے کرتے ہیں، اس کو شوال سمجھ لیتے ہیں. تو اعلان کر دیتے تھے کہ فرسٹ سے یہ ذوالقعدہ نہیں ہے، یہ شوال ہے، اور جب شوال آئے گی تب ہم ذوالقعدہ کر لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کنٹینیوسلی ایسے چل رہا تھا. جب دل چاہتا یہ سواپ کر لیتے. اوکے یہ رمضان نہیں ہے، اس کو کچھ اور مہینہ کر لیتے ہیں ہم لوگ. اوکے اس کو ہم جمادی آخر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ منتھ کو ہم رمضان کر لیں گے. تو دے یوز ٹو کیپ ایکسچینجنگ منتھس اینڈ سواپنگ منتھس. تو لوگوں کو کنفیوژن ہوتی تھی کہ کون سا منتھ ہے، پھر جب اناؤنس ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اچھا اب یہ منتھ ہے. اچھا یہ منتھ حرام منتھ نہیں ہے، نیکسٹ منتھ ہے حرام منتھ. اوکے وہ نیکسٹ منتھ بھی ملتوی ہو گیا، کوئی اور منتھ ہے وہ. تو یہ اپنے مرضی کے منتھس رکھتے تھے اور سواپ کرتے رہتے تھے. اس منتھ کو وہ کر دیا، اس منتھ کو یہ کر دیا. تو there was so much confusion that they had no calendars. Because how can you have a calendar when you're going to decide which month you want to perform next month? تم ابھی سوچو گے کہ تمہیں نیکسٹ منتھ کون سا چاہیے، لڑائی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، عبادت زیادہ کرنی ہے، اس کو حرام والا منتھ ڈکلیئر کر دو. تو آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے اس حساب سے آپ اپنا مہینہ بتائیں گے. تو دے کی ناٹ کیپ اے سیٹ کیلنڈر، دیر واز نو اسٹرکچر بیکاز دے ور چینجنگ دا منتھس ایوری ٹائم. اوکے سو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی پراپر کیلنڈر نہیں تھا. منتھس کا وہ جب چاہتے تھے بدلتے تھے، سواپ کرتے رہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع کیا، اس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اپنے خطبے کے بعد اس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ پہلا سال ہے جس میں اتفاق سے کوئی منتھ سواپ نہیں ہوا ہے، اور محرم سے ابھی ذوالحجہ تک سارے مہینے اپنی جگہ پہ آئے ہیں. تو آج کے بعد اس کو کوئی نہیں بدلے گا، کیونکہ فائنلی یہ منتھ وہی منتھس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے تھے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے انہی منتھس کو لے کر مکے میں سب کو اسٹیبلش کیا تھا، پر ان لوگوں نے اس کو ہیر پھیر کر کے اتنے سارے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا. آج کے بعد ان مہینوں کو کوئی نہیں چھیڑے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسٹائن کیے ہمارے لیے مہینے، یہ اسی آرڈر میں رہیں گے. اس لیے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک اب پورا سال آج کمپلیٹ ہو رہا ہے with the correct order. Now nobody will change the order and after that the calendar started. تو جب حجۃ الوداع ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد کیلنڈر فارم ہوا تھا، تب تک صرف منتھس تھے. ٹھیک ہے. اچھا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر، اس وجہ سے ڈیلے کیا اپنا سفر کہ ذوالقعدہ سٹارٹ ہو، حرام مہینہ ہو، میں احرام میں ہوں، حرام ملک میں جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اوکے ان دا ہسٹری آف عربیہ it would be a first when they would be returned back without doing the umrah. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے روز نکلے، فرسٹ آف ذوالقعدہ، 6 ہجری، 1400 صحابہ they left مدینہ. مدینہ سے مکہ آنے کے لیے آپ کو پتہ ہے مدینے سے جب آپ نکلتے ہیں تو کون سا میقات ہے؟ ذوالحلیفہ. زیادہ تر لوگ، ہم بھی آج کل جتنے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگوں کا یہ ہے دستور کہ وہ پہلے مدینہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ نکل کر مکہ آتے ہیں احرام پہن کر عمرہ کرنے. بہت لوگ، بہت تعداد میں پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر مکہ جاتے ہیں، اور جب میقات پر رکتے ہیں ذوالحلیفہ تو وہ اناؤنس بھی کرتا ہے کہ میقات آ گیا، آپ اپنی 2 رکعت نفل ادا کریں یہاں پر. تو سب وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پہلے سے اپنے ہوٹلوں سے یا جگہوں سے
احرام پہن کے وضو کر کے شاور لے کے نکلتے ہیں کہ ہم ذوالحلیفہ پہ، مگر اتر کے وہ بس رکے گی میقات پر. اٹس سننا کہ وہاں پہ رکے گی میقات پر، اور آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. آپ کو یہ کلیئر کر دوں، اکثر حج کے اور عمرہ کے جو درس ہیں، جو فوکسڈ آن عمرہ ریچولز اور درس حج کے ریچولز ہیں، اس میں نے بتا رکھا ہے، لیکن کہیں اگر آپ کو بھول گیا ہے، اور پھر یہ کیونکہ اب تو یہ ضروری ہے کہ اس نسبت سے اس کانٹیکس میں آپ کو بتا سکوں. آپ کو شاید اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ذوالحلیفہ پہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے احرام کے لیے پڑھے. اکثر یہ غلط فہمی میں ہے. نہیں، وہ احرام کے لیے نہیں ہے، اور اس کا عمرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادا کرنے کو کہا ہے کہ میقات پر رک کر، احرام میں اگر آپ ہو، جب میقات پہ رکو گے ذوالحلیفہ پہ، تو 2 رکعت نفل پڑھنا، کیونکہ یہ مقدس وادی ہے. دس از اے سیکرڈ ویلی آف ذوالحلیفہ. یہ اس کے آنر میں 2 رکعت آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سیکرڈ جگہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ ایک مقدس ویلی ہے، یہاں رک کر تم 2 رکعت ادا کرو. انہوں نے ادا کی، سارے صحابہ کو بھی کہا کہ یہ مقدس جگہ ہے، ادھر 2 رکعت، اس جگہ کے 2 رکعت ادا کرو. تو وہ اس جگہ کا آپ تحیات پیش کر رہے ہو، یعنی گریٹنگز ٹو دیٹ پلیس. ٹھیک ہے، اس کی تحیات ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو. کس لیے؟ ذوالحلیفہ کے لیے، احرام کے لیے نہیں، عمرہ کے لیے نہیں. تو اس کو کلیئر کر لو. نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے نا، میرا مطلب اسی لیے بتانے کا کہ جب آپ وہ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ سوچ کے نہیں کھڑے رہو کہ یہ میرے عمرہ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ذوالحلیفہ سے ریلیٹڈ ہے. دس از دا greetings to the sacred valley of ذوالحلیفہ. تو یہ 2 رکعت آپ میقات ذوالحلیفہ میں ادا کرو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ادھر احرام میں یہ 2 رکعت ادا کیا. اب اس کے بعد جب 2 رکعت نفل یہ ادا کر دیے ذوالحلیفہ کے، بسم اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جانور تھے ان کو سجانا شروع کر دیا. سو ہی consecrated the animals and he started getting those animals. اوکے، تو دمبے ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، میں ویسے جنرلی بتا رہی ہوں، گائے ہو، یہ سارے اینیملز جو سلوٹر کے لائق ہوتے ہیں، اس کو ہم ادھیا کہتے ہیں. عربک میں جو ورڈ ہے وہ یہی ہے، ادھیا ہے، کہ اٹس اے سیکریفیشل اینیمل. تو قربانی کے لائق جانور، تو جو بھی جانور الاؤڈ ہیں قربانی کے لیے، اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، جو بھی الاؤڈ ہیں، اس کے کیٹیگری دی ہوئی ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو حج اینڈ عمرہ تھنگ، بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ لیے، 70 اونٹوں کو سجایا. ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کانشیس تھے اس بات کے لیے کہ اگر انہوں نے ایک بار اتنا کیا ہے تو اگلی بار اس سے زیادہ کریں گے، اگر اس بار اتنا کیا ہے پھر اگلی بار اس سے زیادہ کریں گے. ہمیشہ پچھلی دفعہ سے زیادہ کرتے تھے. جب یہ عمرہ پہ گئے تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، یہ عمرہ پہ نکلے ہیں 70 اونٹ. اٹس اے فارچون، اٹس لائک 70 کارز. ٹھیک ہے، 70 اونٹ انہوں نے کہا کہ وہ سیکریفائس کریں گے. اور جب حج پہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے 100 اونٹ لے گئے تھے. اٹس اے ہیوج فارچون. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک اونٹ کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے. تو 70 اونٹ وہ لے کے گئے تھے صرف عمرہ کے لیے. اور جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کیونکہ عمرہ کے لیے صرف 70 لیے تھے تو حج کے لیے تو اور لوں گا، تو 100 اونٹ تھے. لیکن ایک اور بات آپ سوچئے، آپ نے نوٹ کیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ عمرہ کے لیے ادھیا لیا،
دس از ون آف دا forgotten سناز. اب ہم عمرہ کے لیے قربانی نہیں دیتے، ہم صرف حج پہ قربانی دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قربانی صرف حج کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی تھی عمرہ کے لیے بھی، تاکہ مساکین اور فقراء اس جگہ کے، حرم کے لوگوں تک پہنچا سکیں ادھیا، کہ ہم اس حرم کی زمین میں عمرہ کریں گے، اس کے بعد ادھر کے مساکین اور فقراء کو ہم کھلائیں گے، اس لیے ان کو سلاٹر کر کے ہم دیں گے. تو 70 اونٹ، دے مسٹ فیڈ دا ہول ویلی. تو یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دس از the two sunnahs I've mentioned which is sort of forgotten. One is to consecrate the animal. Second is to take animal for umrah. اب آپ لے جا نہیں سکتے تو کم سے کم وہاں جا کر قربانی کر دیں. اگر وہاں نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اب آج کل تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، ٹیکنیکل اتنے ہو گئے، ہم آن لائن پرچیز ہو جاتے ہیں، بکرا آن لائن پرچیز کر لو، آن لائن آپ اس کو ٹرانسفر کر دو جدھر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہو، اور ان فقراء اور مساکین کو کھلا دو، یتیم خانے میں دے دو، یا جدھر بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یتیم اور فقراء ہیں اس جگہ کے، حرم کے آس پاس کے بہت ہیں وہاں پر، غریب آبادی بہت ہے وہاں پر بھی، ان کو پہنچا دو. بٹ میک شیور دیٹ یو گیو دا ادھیا. اور قربانی کے جانور کو سجانا، میں نے جب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا تجربہ ہے اس معاملے میں، لیکن میں نے کئی بار مینشن کیا ہے کہ ہم قلعے میں رہتے ہیں پاکستان میں، ہم قلعے والے کہلاتے ہیں اور ہمیں قلعے میں رہتے ہیں. اس قلعے کے اندر ہمارے سارے فیملیز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور قربانی کے دنوں میں سب اپنے اپنے جو بکرے لیتے تھے ان بکروں کو سجاتے تھے، پنیوں کے ہار پہناتے تھے، پھولوں کے ہار پہناتے تھے، اس کے اوپر کیا کیا لگاتے تھے، اس کو سجا دھجا کر باہر واک کراتے تھے، ٹھیک ہے. اور آف کورس ایز اے چائلڈ مجھے بہت فنی لگتا تھا کہ ایک بکرا جو ہے نا وہ زیور اور کپڑے پہن کے آ کے شادی میں جا رہا ہے. استغفر اللہ، ایک علم نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی اس وقت بھی، جب میں ہنستی تھی اور اس طرح کہتی تھی نا کہ یہ کیا ہے، بکرے کو اتنے کپڑے اور یہ سب پہنا کے بیچ رہے ہیں، تو اس وقت بھی میری دادی مجھے کریکٹ کرتی تھی اور کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروں کو اور اپنے جانوروں کو سجاتے تھے. Yeah, I know. I'm gonna reach out. Okay, I feel so bad for him. I have to do this. Where is the participants? صبا، آپ نے میوٹ کر لیا. اوکے، تھینک یو. تو تو میری دادی سمجھاتی تھی کہ نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم اپنے قربانی کے جانور کو سجاتے اس لیے ہیں، اور بعد میں اس کو آف کورس مجھے کنفرمیشن احادیث سے مل گئی، اس لیے سجاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس کو سجا دھجا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم کام نہیں لیں گے، اس کو اب یوز نہیں کریں گے، اس کو کاٹ کے پکا کے کھا نہیں لیں گے، یہ فقراء اور مساکین کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو چکا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اب. تو اگر کسی کے پاس ایک اونٹ ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کے جا سکتا ہے ٹو 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 عمرہ، اور پھر اس کو سلاٹر کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس 2 اونٹ ہیں اور اس میں سے ایک اونٹ کو وہ ادھیا بنا رہا ہے تو اس ادھیے والے اونٹ پر وہ بیٹھ کے نہیں آ سکتا. ہی ہیز ٹو ڈیکوریٹ دا ادھیا والا اونٹ، تاکہ پتہ چلے یہ آیا ہے سلاٹر ہونے، دوسرا میری سواری ہے اور اس پہ میں بیٹھ کے آ رہا ہوں، پر یہ اس کو میں یوز نہیں کروں گا، اس پہ میں بیٹھوں گا نہیں، اس پہ میں سامان نہیں رکھوں گا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں آلریڈی بک ہو چکا ہے. تو یہ جو سجا دھجا گیا ہے، دس از لائک اے بکنگ، کہ بھائی یہ دس از ڈیڈیکیٹڈ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جانوروں کو سجاتے تھے جو اب نہیں سجاتے. آم، اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ پتوں کے ہار بناتے تھے اور اپنے بکرے کو پہناتے تھے، اینڈ اٹ یوزڈ ٹو بی سو فنی.
اور مجھے، میں دوسروں کے بکروں کو دیکھتی تھی تو وہ بیچارے آئی تھنک دے مسٹ بی گوئنگ ٹو دا ہار والے کی دکان سے وہ زری کے پنی پنی والے ہار پہناتے تھے، میں مجھے ایسے لگتا تھا اس کو چپتا ہوگا شاید، بیکاز اٹس اپنی اپنی وہ ہوتی ہے دیکھنے کی کہ کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے. اینی وے، بیسیکلی سینگ دیز اینیملز واز دا سائن آف پائٹی. یہ ایک تقوی کی نشانی تھی ان جانوروں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اینڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو پھر یوز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک نشانی تھی کہ یہ اب ڈیڈیکیٹ ہو چکا ہے. اوکے. نا سم آف دی ایمیسریز فرام قریش. اوکے. جب انہوں نے دیکھا اتنے سارے جانور، 70 اونٹ ہم نے دیکھے سجے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر، جب یہ ایمیسریز صلح حدیبیہ کے لیے آئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر ان کو کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں میں کتنے ڈیڈیکیشن سے عمرہ کرنے آ رہا تھا، آؤ میں تم کو دکھاؤں، 70 اونٹ لایا تھا میں قربانی کر کے تمہارے ہی لوگوں کو کھلانے کے لیے، آؤ میں دکھاؤں. اور انہوں نے وہ 70 اونٹ کی پریڈ کرائی ان کے سامنے، تو ان کا دل نرم ہو گیا. کچھ ایمیسریز کا دل نرم ہو گیا یہ سوچ کر کہ آئے ہائے 70 اونٹ ہیں. سوچو کہ جو حج اور عمرہ پہ آتے ہیں، جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، جتنے لوگ آتے ہیں، یہ سارا گوشت ملے گا 70 اونٹوں کا، تو ہمارے غریب فقراء تو رکھ کے آرام سے کتنے کتنے دن کھا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اناج تھا جو ہم ریفیوز کر رہے ہیں. ان کو ریفیوز کریں گے، یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ اپنے اپنے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے. ورنہ امیجن کرو 70 اونٹ آنے والے تھے ابھی ہمارے ملک میں. یو نو اٹ از لائک the import of 70 camels to distribute as food for the people. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں اچھے سے اچھے خوبصورت ان کو سجا کر لاؤں گا، اور پھر اگر کچھ ایسی بات ہوئی تو ان کو دکھاؤں گا کہ دیکھو ہم کیا لائے تھے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو مس؟ دس از واٹ یو گوئنگ ٹو مس. آئی ووڈ ہیو گیون اٹ ٹو یو، ڈونیٹڈ ٹو یور پیپل. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل میں اور آپ تو گیج بھی نہیں کر سکتے، لیکن جانتے ہیں اتنا کہ ان کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بلائنڈلی تھا، 100% تھا، 100% تھا. تو جب 100% توکل تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں، کتنی اسٹریٹجیز کرتے ہیں اپنے لیے. جو بھی ان کو کھانا پینا چاہیے وہ بھی لے کے نکلتے ہیں، جو بندے چاہیے ساتھ وہ بھی لے کے نکلتے ہیں، اگر کوئی اوزار چاہیے وہ بھی لے کے نکل رہے ہیں. ساری اسٹریٹجی کر رہے ہیں، صحیح منتھ چوز کر رہے ہیں، صحیح طریقہ چوز کر رہے ہیں، کس طرح بلانا ہے، کس طرح جانا ہے. سارے اسکاؤٹس بھی بٹھا رکھے ہیں ہر طرف تاکہ جو بھی یہ قافلہ جا رہا ہے عمرہ کے لیے یہ سیفٹی کے ساتھ پہنچے. تو ادھر ادھر چاروں طرف اسکاؤٹس بھی لگا رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے سپائز جو چیک کرتے ہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں کرنے والا، کوئی کچھ غلط تو نہیں ہونے والا، تو ہم خبر پہنچائیں. اتنا سب کر رہے ہیں کیوں؟ کیا ان کی توکل میں کوئی کمی تھی؟ یہی تو ساری بات ہے جو ہم میں سے کافی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنا ہے تو تم اپنی طرف سے اپنا کردار پوری طرح ادا کرو، جو تمہیں کرنے کو بتایا ہے اس کو پوری طرح کرو اور بہترین طریقے سے کرو. پورا اسٹریٹجی بناؤ، سیفٹی، سیکیورٹی، مینز، فوکس، سب کچھ کرو ود ڈٹرمنیشن. اور پھر توکل ان اللہ. میں نے اپنی طرف سے جو مجھ سے بنتا تھا، جو طریقہ ہے، پوری چیزوں کو حاضر ناظر رکھ کے سب کچھ کیا ہے. یہ نہیں سوچا چل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہے ہیں، حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہی سنبھال لے گا. یو ہیو ٹو فرسٹ میک آل دا ارینجمنٹس، پھر اللہ سنبھالے گا نا. تو یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر ان کا توکل تھا، لیکن آپ دیکھیں کتنی جد و جہد، کتنی محنت، کتنی انہوں نے ٹائم پیریڈ بھی صحیح سے چوز کیا. کہ یہ نہیں کہ ارے اللہ کے توکل ہے، ذوالقعدہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اللہ بچا لے گا. نہیں نہیں نہیں، آپ اپنی طرف سے تو اچھے مہینے میں جائیں، آپ اپنی طرف سے تو کوشش کریں کہ کوئی پرابلم نہ ہو، پھر توکل کریں. ٹھیک ہے.
Every single detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is taking care of. Okay. अब मैं टाइम देख रही थी, हाँ. सो आई हैव टाइम टू जस्ट क्विकली टेल यू वन स्टोरी एंड देन विल कंटिन्यू. सूरह हुदैबिया तो अभी चलेगी क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है किस्सा. अम, अभी तो आपको सारा उसका प्रिलिमिनरी सारा कुछ बता रही हूँ कि कैसा है. और एक स्टोरी इसमें आज जो है वो मैं आपको सुनाऊंगी. एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब आ गए, सफर में आगे बढ़ आए, तो अब उन्होंने एक जगह रुके और उन्होंने अपने एक स्काउट को चुना. कौन किसको चुना? बुसर इब्न सफवान अल खुदई. अब बुसर इब्न सफवान अल खुदई ना कुरैश था, ना मुहाजिर था, ना अंसार था. ही वॉज फ्रॉम द खुदा ट्राइब. तो वो खुदई था, वो डिफरेंट ही ट्राइब का था. क्यों अननोन आदमी को चुना? इसलिए कि अगर किसी मुहाजिर को चुनता और उनको स्काउट बना के भेजता तो पहचान लेते, ये तो फलां है, ये जरूर मुखबरी करने आया है, स्पाइंग करने आया है. उनको नहीं ले सकते थे. अंसार को भी अगर लेते तो भी काफी अंसारियों की पहचान थी, और अभी जंगें हुई हैं तो कुछ तो सामना हुआ है. तो किसी वेल नोन या नोन लोगों को नहीं ले सकते थे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें विजडम, देखें. ही पिक्ड अप दिस मैन बुसर अल खुदई, और उसको कहा कि तुम जाओ और मक्के की तरफ जाओ और देखो कि कुरैश क्या कर रहा है. अब तक उन्हें खबर शायद मिल गई होगी कि हम रास्ते में हैं और हम एहराम में आ रहे हैं और उम्रा करने आ रहे हैं. उनको इतना तो पता चला होगा क्योंकि 1400 लोग निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी स्काउट्स होंगे, उन्होंने उनको बता दिया होगा. तो तुम जाके सिर्फ ये देखो कि वो कोई प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या वहां पे कोई और कुछ तो नहीं हो रहा. तो वहां की क्या खबर है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्स है इस न्यूज़ पर, वो सब लाके मुझे समझाओ. ठीक है. तो अ, और भी स्काउट्स थे इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट एरियाज में बैठे थे देखने के लिए कि कोई आता तो नहीं है, कोई हमला तो नहीं कर रहा, कोई कोई कैरावान तो नहीं आ रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज पता नहीं ना किस रुख से कौन आ जाए. ठीक है. अब ये निकले हैं पहली बार इतना बड़ा कदम उठाने 6 साल के बाद, तो बंदे हैज टू डू देयर वट एवर, प्रोटेक्शन तो करनी पड़ती है. ठीक है. अब अब वाकया बुसरा का तो बताऊंगी कि वो जब कुरैश में गया और उसने क्या स्टोरी सुनाया, उसको हम अभी साइड पे रखते हैं. हो सकता है हम उधर से अपना क्यू लेके अगली बार अगली हफ्ते में करेंगे वो सारा किस्सा. लेकिन इस वक्त जो मैं किस्सा आपको सुना रही हूँ वो इंटरेस्टिंग किस्सा है. ठीक है. हुआ ये था कि जिस तरह उन्होंने बुसर इब्न सफवान और अल खुदाई को मक्के में भेजा, इसी तरह उन्होंने दूसरे स्काउट से इधर उधर भेजे. अच्छा, अमंग ऑल द पीपल दैट केम विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑल द पीपल 1400 पीपल, सब एहराम में थे एक्सेप्ट वन, कतादा अल अंसारी. अल कतादा अल अंसारी जो सहाबी थे, वो बगैर एहराम के थे. अब ये मुझे नहीं समझ में आता है कि वो एहराम में क्यों नहीं थे. ठीक है. शायद इसलिए, मैंने अपनी तरफ से सोचा है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसका डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि ये मेरी समझ या मेरी सोच है कि शायद वो इसलिए एहराम में नहीं थे क्योंकि ही वॉज इन चार्ज टू स्लॉटर द एनिमल्स. तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि इफ आई हैव टू स्लॉटर द एनिमल्स आई शुडंट बी इन एहराम. वट एवर द रीजन, आई डोंट नो. So I don't know, but he was without ihram. He was in plain clothes. तो he was wearing plain clothes, not ihram. बाकी सारे ihram में थे. ठीक है. अब हुआ ये कि जब भी कोई खबर मिलती तो कोई स्काउट ने आके बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने एक काफला देखा इस तरफ आता हुआ, तो आपको बंदे भेजना है तो जारी कर दें क्योंकि फलां मोड़ पे हमने देखा है एक काफला आ रहा है उस तरफ. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-15 सहाबा इकट्ठे किए और उनसे कहा कि तुम जाकर उस काफले को इंटरसेप्ट करो. इफ इट्स कुरैश
یو نو وٹ دے ہیو ٹو ڈو، برنگ دیم اینڈ واٹ ایور. ان کو روکنا، ان کے سامان لینا، ان کے آدمیوں کو قیدی بنا کے لے کے آنا. جا کے دیکھو کیا ہے کیا نہیں ہے. تو 10 سے 15، شاید 15 صحابہ تھے کہ 10 صحابہ تھے، ٹھیک ہے. ان کو بھیجا اس طرف کہ جا کے اس قافلے کا کام کرو، ٹھیک ہے. اب ان میں قتادہ الانصاری بھی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو ان میں قتادہ الانصاری بھی تھے. اچھا، اب ہوا کیا کہ وہ جو کیراوین کے جب قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ قریش کا نہیں ہے. وہ تو بالکل ہی کسی اور قبیلے کا تھا جن کے ساتھ ہمارے کوئی پرابلم نہیں تھی. تو فالس الارم نکلا، کیراوین کو جانے دیا. اب یہ لوگ اتنی دور آ چکے تھے کیراوین کے پیچھے، اب وہاں سے پلٹ کے آنا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی سب کو جو بھی تھا. اتنے میں وہاں پر انہوں نے دیکھا وائلڈ زیبرا، ٹھیک ہے. جب انہوں نے وائلڈ زیبرا دیکھا، جب صحابہ نے، تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ تو اس کا شکار نہیں کر سکتے کیونکہ سب احرام میں ہیں. کون شکار کر سکتا ہے؟ صرف قتادہ شکار کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ قتادہ کو نہیں بتائیں گے. اچھی طرح غور سے سنیں اسٹوری کو، اٹس ویری امپورٹنٹ دس پرٹیکولر اسٹوری، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے. حالانکہ اس کا حدیبیہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس وقت ہوا تھا. اور اس میں ایک فقہ ایشو ہے، بہت میجر فقہ ایشوز ہیں جو آپ کو سمجھنی پڑے گی. تو اب ہوا کیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں پیچھے وہ وائلڈ زیبراز ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ قتادہ کی توجہ بھی نہ دلائیں، اشارہ بھی نہ کریں کہ قتادہ ان کے اشارے پر یا ان کے پیچھے دیکھنے پر پیچھے مڑ کے دیکھ لے. تو سارے صحابہ جاتے گئے اور انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا، نہ اس کی توجہ اس طرف کرائی. اتنے میں ان کی اپنی ہی توجہ اس طرف آئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ وائلڈ زیبراز ہیں. اب وائلڈ زیبرا ان دیٹ پرٹیکولر ویلی از کامن. عرب اس زمانے میں عربوں کے اس ریگستان میں اکثر گزیلس اور وائلڈ زیبراز ہوتے تھے. اب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کون؟ قتادہ الانصاری، کہ میں نے دیکھا ہے وائلڈ زیبرا، تم لوگوں نے دیکھا نہیں، تم لوگوں نے بتایا نہیں. وہ لوگ خاموش ہیں، وہ نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں. اینڈ دے آر جسٹ واکنگ. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، رکو رکو، میں اس کا شکار کر سکتا ہوں، مجھے ذرا کوئی کوئی وہ چیز دو، شکار کرنے کے لیے کوئی چیز دو. وہ لوگ چپ ہیں. کہہ رہے ارے میں کہہ رہا ہوں مجھے صرف اٹھا کر دے دو. تب بھی وہ لوگ چپ ہیں، کوئی اٹھا کے بھی نہیں دے رہا، کوئی اس کی طرف دیکھ رہا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ لوگوں سے تھوڑی کہہ رہا ہوں قتل کرنے کے لیے، نہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس کا کوئی سلوٹر کرنے کے لیے، آپ سے کہہ رہا ہوں صرف مجھے تلوار پکڑا دو، میں خود ہی سلوٹر کروں گا. تب بھی کوئی نہیں ہل رہا ہے، سارے صحابہ خاموش کھڑے ہیں. قتادہ الانصاری آئے، انہوں نے آ کر وہ اٹھایا اور جا کر اس کا سلوٹر کیا. سلوٹر کر کے اس کو صاف کیا، اس کا گوشت نکالا، اور گوشت نکال کر لے کر آئے صحابہ کے پاس اور کہا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ میں نے پکڑا، میں نے ہنٹ کیا، میں نے قتل کیا، میں نے اس کو حلال کیا اس کو، اور یہ میں آپ کے لیے تحفے کے طور پہ لایا ہوں، تو آپ لوگ ایکسپٹ کر لو. صحابہ نے کہا نہیں، ہم احرام میں ہیں، نہ ہم ہنٹ کر سکتے ہیں، نہ سلوٹر کر سکتے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں، نہ ہم نے تم سے کہا کرنے کے لیے، اور اب تم نے کیا ہے، ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے اس کو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں گناہ مل جائے گا، کیونکہ یہ ہنٹ کیا ہوا ہے. ایسے نہیں کہ ہم لے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہیں کہ تم تو احرام میں تھے، تم نے ہنٹڈ اینیمل کا کیوں لیا. ہمارا کوئی اس میں کنٹریبیوشن کاؤنٹ نہ ہو، اس لیے ہم لیں گے بھی نہیں. لیٹس جسٹ گو بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے 10-15 لوگ جو بھی تھے، یہ وفد واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہوا تھا، کیونکہ ان کو رپورٹ دینی تھی نا کہ وہ جو قافلہ نظر آیا تھا وہ قافلہ قریش نہیں تھا. تو ہم نے ان کو جانے دیا بیکاز دے ور ناٹ somebody وی ہیڈ ٹو انٹرسپٹ، اور اس طرف کوئی خطرہ نہیں تھا. تو اٹ واز اے فالس الارم. لیکن ایک اور واقعہ پیش آیا اور انہوں نے وہ زیبرا کا سارا واقعہ سنا دیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی اشارہ بھی کیا تھا اس کی طرف؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں۔ اشارہ کیا، ہم سے یہ کہتا رہا کہ اٹھا کر دے دو، ہم نے وہ تک نہیں اس کو دی کہ کوئی ہمارا کنٹریبیوشن نہ کاؤنٹ ہو جائے، کہ ہم نے اس کو یوں کر کے اٹھا کر تلوار دے دی تھی کہ جاؤ جا کے تم اس کا سلوٹر کر لو۔ ہم نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، ہم خاموش کھڑے رہے کیونکہ وہ کچھ کہتا جا رہا تھا، خود ہی نے آ کے اٹھایا، کاٹا، لایا، ہم نے اس کا وہ گوشت بھی نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کر آئے ہو وہ گوشت اپنے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ لے کر آیا اپنے ساتھ۔ تو کہنے لگے لاؤ، مجھے بہت پسند ہے وہ، اس کو کہو میرے لیے بنا کر لائے، میں کھاؤں گا اور تم لوگ بھی کھانا۔ اس سے کیا فقہ ایشو نکلی؟ آپ نے جہاں تک کوئی اس کا حصہ نہیں لیا، اس کے سلوٹر میں، اس کی ہنٹنگ میں، تو آپ کے لیے وہ حلال ہے، کیونکہ آپ نے نہیں کچھ کیا۔ جسٹ لائک یو گو ٹو اے ریسٹورینٹ اینڈ ایٹ میٹ ان یور احرام، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی کسی نے سلوٹر کیا ہے، کسی نے ہنٹ کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے سالن بنا کے، آپ تو کھا رہے ہیں نا، تو کھا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے روا ہو گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ He used to love meat, and especially of course the meat of a goat, but he used to love meat as such. ٹھیک ہے، وہ سنت مجھے میرے اندر بھری ہوئی ہے، پراپر میٹ ایٹر الحمد للہ، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ بیلنسز ایوری تھنگ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو عربک میں جو زیبرا کو کہا ہے نا، اس کا ورڈ ہے حمار الوحشی۔ اگر میں حمار الوحشی کو ٹرانسلیٹ کروں نا، ایگزیکٹ لٹرل ٹرانسلیشن کروں، تو حمار الوحشی کا مطلب ہے جنگلی گدھا، لیکن یہ گدھا نہیں ہے، اٹ از سم تھنگ نائدر ہارس نو ڈونکی۔ زیبرا از ڈفرنٹ بٹ it has that similar, whatever look, which is something like between donkey and horse، ایسا ہی ہے کہ نہ وہ ہارس ہے نہ ڈونکی ہے، but it is somewhere in between، and that's why it's called حمار الوحشی، کہ it's a wild گدھا but actually it's a wild zebra۔ اور آپ کو پتا ہے کہ we are not allowed to eat گدھے کا، بٹ گھوڑے کا is allowed، لیکن زیبرا is allowed، ٹھیک ہے، مگر اٹس ریئر نا، تو اٹ از ناٹ سم تھنگ اویلیبل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ ٹو ہیو۔ اسی طرح ڈیئر میٹ، غزال میٹ از سم تھنگ ویری پریشیس، بیکاز اٹس اے کیا کہوں، ڈیلیکسی، اوکے، اٹس ناٹ سم تھنگ، اٹس لائک امنگ سی فوڈ وی سے او لابسٹر کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی ڈیلیکسی پہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی ایک ڈیلیکسی ہوتی ہے نا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایون ادر دین دیٹ، جسے کاویار کھائیں گے تو اٹس اے ڈیلیکسی، اور پھر وہ چیز مہنگی بھی ملتی ہے کیونکہ اٹس ناٹ آرڈینری، اٹس ناٹ عام۔ اسی طرح زیبرا واز اے ڈیلیکسی in Arabia. Not that every day you see a zebra and you hunt it. نہیں، کبھی کبھی آپ کو زیبرا دکھے گا، آپ اس کو ہنٹ کریں گے تو it's something precious because it's not every day۔ گوشت بکرے کا، دمبے کا، اور گائے کا، اونٹ کا، وہ تو آپ کھا رہے ہیں، لیکن زیبرا تو کبھی آپ کو نظر آیا تو آپ اس کو ہنٹ کریں گے نا، تو یہ تو ہنٹڈ اینیمل ہے، غزال اینڈ زیبرا، وہ ہنٹڈ۔ اسی لیے ہرن کا گوشت اور زیبرا کا گوشت واز ریئر بٹ اٹ واز امنگ دا ڈیلیکسیز، تو ظاہر ہے ویلیوبل تھا۔ اب میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں، سوچئے صحابہ کتنے دنوں سے باہر نکلے ہیں، واک کر کے آ رہے ہیں اپنے کیروان میں، جو بھی طریقے سے، فرام مدینہ ٹو مکہ، دے آر ہاف وے، ٹھیک ہے، تو دھوپ میں، گرمی میں، ریت میں، اب ان کو وہاں سے وہ لوگ بھیجے گئے ہیں اس کے لیے، ایکسپیڈیشن کے لیے، ٹو چیک دا کیراوین، وہ کیراوین غلط نکلتا ہے یا اٹس اے فالس الارم، تو وہ پورا ٹرپ ایسے ہی جاتا ہے۔ اب اس میں جا کے جب زیبرا مل جاتا ہے اور کوئی اور آپ کے لیے پورا کاٹ کوٹ کے لا کے آپ کو پیش کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں، کتنا آپ کو ڈٹرمنیشن اور کنوکشن چاہیے اصول پہ رہنے کے لیے۔ They did not get carried away. It's a delicacy, it's not the normal meat.
बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त नहीं लाए थे वो एक बहुत ही डेलिकेसी का मीट लेकर आए, तब भी उन लोगों ने कहा नहीं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम एहराम में हैं और एहराम की सख्ती हम जानते हैं, हम उस एहराम की सख्ती को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने खाया, ताकि उसको हलाल भी करें और उनको समझाएं। इसी तरह एक बात क्लियर है फिक्र में कि अगर आप आके कह रहे हैं और मैं एहराम में हूं, आप मुझे कह रहे हैं अच्छा सिर्फ बता दो कि चाकू रखा का है, स्लॉटर तो मैं करूंगा, मैं तो एहराम में नहीं हूं ना, मैं कर सकता हूं, बस सिर्फ इशारा कर दो चाकू का है, और मैंने यूं इशारा भी कर दिया, आई एम पार्ट ऑफ इट, एहराम तोड़ तोड़ दिया मैंने। इसलिए कि वी आर नॉट अलाउड टू encourage somebody who is with us to do something like that। तो जब मोहरम एंड नॉन मोहरम, मोहरम कौन है? जो एहराम में है। नॉन मोहरम कौन है? वो जो एहराम वालों के साथ है मगर एहराम में नहीं है। देयर इज अ फिक इशू हियर। देखिए कभी कभी ऐसे होता है कि आपके साथ कोई है जो एहराम में नहीं है, हो सकता है वो आपकी कोई फ्रेंड है, आपको वहां मिली है, जो वहीं रहती हो, वो एहराम में नहीं है, आप एहराम में हैं, तो वो क्या करती है, करने दो, आप पे नहीं लागू होता। और जो आप कर रहे हैं उसका एहतियात करो। यू कैन नॉट जस्ट फॉलो दैट पर्सन बिकॉज वो मोहरम नहीं है, आप मोहरम हैं। इसलिए अपने एहराम को आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और मेक श्योर करना है कि आपसे कोई गलती नहीं हो जिसमें एहराम में कोई मसला आए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी ये स्टोरी आपको बताऊंगी। ये तो स्टोरी यही कंक्लूड हो गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सिखाया और एंड ही डिडंट से एनीथिंग। और ये कि आपको मैंने इसकी फिक्ह इश्यूज बता दी कि अगर आप किसी मोहरम और नॉन मोहरम के जब लोग साथ होते हैं तो दे हैव टू टेक केयर कि नॉन मोहरम को फॉलो ना करें ब्लाइंडली, एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ द रूलिंग्स ऑफ इहराम। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इस तरह का हंटेड एनिमल कोई और करे, आपके सामने लाए, आप खा सकते हैं, जहाँ तक कि आपने उसमें कोई दखल नहीं दिया, आपने उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी हंटिंग में, काटने में, पीटने में, छीलने में, कुछ भी चीज़ में, तो देन यू आर नॉट एट फॉल्ट। ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे चलेंगे और आपको बाकी स्टोरीज बताते जाएंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सुलह हुदैबिया, एंड रिमेंबर आफ्टर बदर दिस इज अ वेरी बिग इवेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और इसमें बहुत लेसन्स हैं हम सब के लिए। तो अल्लाह ताला कबूल करे आपका आना और मेरा ये आपकी तरफ लाना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी समझ अता करे और इसकी जितने भी पेचीदा जो भी बातें मामले हैं हमें समझाए, अल्लाह ताला हमारे लिए ओपन करे और हमको बेहतरीन समझ अता करे। और अल्लाह ताला खैर और आफियत दे दुनिया और आखिरत की, आप सबको और मुझको। और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के हर शर से बचा के रखे। आखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन व बारिक व सल्लम अलैहि। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।